السلام علیکم، نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین، اس وقت آپ کو کچھ دن پہلے پتہ چل گیا ہوگا، بہت سے سینئر جرنلسٹ نے بہت سے جو ہے صاحب خبر اور جن خبریں تھیں، بہت سی خبریں باہر آئی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت سے کچھ ایسے حلقے ہیں جو کہ پاک فوج کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کی طرف سے آرمی چیف کے خلاف ایک مہم چلائی جائے گی، خاص قسم کی مہم چلائی جائے گی. ان کے قائد ان کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ان کے مسلک کے حوالے سے بھی اور ان کے باقی چیزوں کو لے کر کے بھی. تو اس وقت جو ہے ان کے استعفے کو لے کر کے ایک مختلف قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے. جو کون چلا رہا ہے، اس مہم کے پیچھے ہے کیا، اور مہم ہے کیا، چلائی کیا جا رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس مہم کی جو ہے منصوبہ سازی ہے وہ کہاں پر ہوئی ہے، یہ سب آپ کو میں نے بتانا ہے. اس کے علاوہ اس وقت جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس بلایا گیا ہے. عمران خان صاحب کے جو امریکی سازش والے بیانیے کی رہی صحیح کثر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کانسپریسی تھیوری کو جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہ بلایا گیا. اس اجلاس میں کیا ہوگا، وہ اجلاس بلایا کیوں گیا، ہنگامی طور پر اجلاس کیوں بلایا گیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے. اس کے علاوہ بنی گالا اس وقت جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے گھیرے میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب جو احتجاج کی سیاست کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ خود احتجاج سے کیوں جو ہے وہ نالاں ہیں، اور وہ خود احتجاج سے کیوں بھاگ رہے ہیں، اس نرغے میں آئے ہیں تو وہ کیا فیل کر رہے ہیں، یہ سب آپ کو بتانا ہے. شروع کرتے ہیں آرمی چیف سے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے فیورٹ تھے جنرل باجوہ صاحب ایک وقت میں، ٹھیک ہے جی. وہ تب تک فیورٹ تھے جب تک یہ لاڈلے تھے عمران خان صاحب ان کے، جب تک کہ عمران خان صاحب کو فیور مل رہی تھی. ویسے تو وہ پاکستان کے لیے کر رہے تھے کہ چلو یار چل جائے، کیونکہ دنیا بھر میں اگر کسی چیز پہ پاکستان کے سیاستدانوں سے زیادہ ٹرسٹ اگر کوئی کنٹریز کرتے ہیں، جیسے چائنا ہے اور سعودی عرب ہے اور کچھ اور ملک ہیں، تو وہ اب ہماری فوج پر کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمارے سیاستدانوں سے زیادہ، ٹھیک ہے. کیونکہ سیکورٹی کے بھی رسک ہوتے ہیں پاکستان میں کچھ منصوبوں میں، جیسے سی پیک ہے. تو باجوہ صاحب کرتے رہے ہیلپ آؤٹ، ٹھیک ہے. اب وہ تو اب بھی معاملات چلتے ہیں. اب جب ان کو پولیٹیکلی جو ہے معاملات میں ہیلپ نہیں ملی تو وہی باجوہ صاحب ان کے ہو گئے جو ہے وہ، ان سے ان کو جو ہے وہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. اب ٹھیک ہے جی. اب یہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے یہ ایک خاص قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے جی. خاص قسم کی مہم یہ چلائی جا رہی ہے کہ باجوہ صاحب پہلے تو ان کو جو ہے میلائن کیا جا رہا تھا اس پولیٹیکل سینیریو میں انوالو کر کے، اب ان کے ریزائن کی مہم چلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اصل میں معاملہ ہے کیا ہے، ان کے ریزائن چاہتی کیوں ہے پاکستان طریقے سے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریزائن مانگ کون رہا ہے اور کس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کے اندر کے ایک بندے کو استعمال کر کے سارا پروپیگنڈا شروع کیا گیا. اکثر تحریک انصاف جنرل باجوہ کو ملائن اس لیے کرنا چاہ رہی ہے، موسٹ کنٹروورشل اس لیے کرنا چاہ رہی ہے کہ اس وقت جو آئندہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے نا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی بجائے جو پاک عسکری قیادت ہے اس نے زیادہ کرنی ہے. ان کی کنسنسس زیادہ ہوں گے، اس میں کور کمانڈرز ہوں گے جس میں، اور آرمی چیف. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی سی متنازع ہو گئی ہے ان حالات میں، جو حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد خرم دستگیر وغیرہ اور باقی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ساری. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ باجوہ صاحب نے جو نام دینا ہے وہ ہو جانا ہے، اوکے ٹھیک ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کسی ایسے جنرل کا نام دیں گے جو باجوہ صاحب جیسا ہی ہوگا، ڈیفینیٹلی لائک مائنڈیڈ ہوگا، یا جو آپشنز کم ہوں گی تو باجوہ صاحب کسی ایسے بندے کو تعینات نہ کروا دیں یا کر دیں، یا ایسا بندے کا نام دیں کہ جو وہ آرمی چیف بھی آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کو فیور نہ دے، ٹھیک ہے. تو وہ اس چکر میں ہے کہ کہیں کوئی ایسا آرمی چیف نہ آ جائے جو ہماری جو ہے جس طرح سے ہمیں فیور نہیں مل رہی، تو آگے جا کے بھی اگر ہمیں فیور نہ ملی تو ہم کیا کریں گے. یہ اس لیے ان کو متنازع کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آئندہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس پہ جو ہے وہ کچھ انفلوئنس کر دیا جائے اس کو، یا کچھ اس طرح سے، یہ عزائم ہے ان کے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آرمی چیف کی جو ریزائن ہے اس کی جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ میجر عادل راجہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ریٹائر ہیں.
اور یہاں سے بھاگ گئے ہیں، پاکستان سے بھاگ کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی بیوی کے پاس، ٹھیک ہے جی. وہ وہاں پر بیٹھ کر آرمی چیف کے ریزائن کی جو ہے وہ مہم چلا رہے ہیں جی. وہ کہہ رہے جی آرمی کے اندر سے کچھ لوگوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے، یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے جی کہ آپ باربر صاحب ریزائن دیں. مطلب اس طرح کی پہلا فائٹ جو انفارمیشن اور فیک نیوز اور من گڑا پروپاگنڈا وہ کر رہے ہیں. حالانکہ آرمی کے اندر وہ خود اس کو پتہ ہے ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ پروپاگنڈا کر رہا ہے تو وہ کھل کر کر رہا ہے. وہ باہر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو پتہ ہے وہاں پہ نیفائی ہے، کوئی قانونی اس کے خلاف کاروائی ہو نہیں پائے گی. ٹھیک ہے جی. وہ باجوہ صاحب کے ریزائن کو لے کر کے اب کہ جب ایک چیز سوشل میڈیا پہ فلوٹ ہو جاتی ہے نا، تو وہ پھر ایک بندہ تو سازش کے تحت کر رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ انکانشیسلی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نہ چاہتے بھی، ان کو نہیں پتا اس کے پیچھے عزائم کیا ہیں، اس کے پیچھے کانسپریسیز کیا ہیں، وہ کیوں کوئی بندہ فلوٹ کر رہا ہے اچانک سے. تو وہ ایک اس طرح سے جو ہے نا ایک پورا سینیریو سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے ریزائن کو لے کر کے، یعنی کہ متنازع کر دیں ان کو. عادل راجہ صاحب کی ہسٹری آپ کو سب کو پتا ہے وہ کیا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف بھی پروپاگنڈا کر رہا ہے. عادل راجہ ISI کے لوگوں کے نام لے کر کے جو ہے وہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک سیکرٹ ایجنسی، ان کے لوگوں کے نام لینا بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سیکرٹلی کام کرتے ہیں، خاموش مجاہد ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ان کا نام جب اس طرح سے ڈسکلوز کرتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچتا ہے. تو عادل راجہ صاحب تو ایکس آرمی ہیں، ان کو پتہ ہے وہ اپنے ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سیکرٹ ایکٹ کی اپنے حلف کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. اس سے پہلے وہ جہاں پہ وہ ڈیوٹی دے چکے اس کی ساری انفارمیشن انہوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلا دی تھی. تو خیر وہ عادل راجہ صاحب کا تو جب وقت آئے گا پھر انہیں، جب پاکستان آئیں گے تو قانونی کارروائی کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا جو انہوں نے چیزیں غلط کی ہیں. اچھا، یہ معاملہ آرمی چیف کا تھا. اس سے آگے جو عمران خان صاحب کی جو کانسپریسی تھیوری تھی، امریکی سازش والا جو امریکی خط والا معاملہ تھا، مراز سائفر کا جو معاملہ تھا، مراسلے کا جو معاملہ تھا، جو انہوں نے ایک پورا ایک سینیریو، ایک پوری پلاٹ بنایا اپنے خلاف کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے. اس کی جو رہی صحیح کسر ہے نا، کچھ تو نکل گئی تھی، پھر دوبارہ معاملہ انہوں نے اٹھا دیا کیونکہ آگے الیکشن بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، تو اس کو انہوں نے کیش کرانا تھا. تو اس کی جو رہی صحیح کسر ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گا پارلیمنٹ کا. ٹھیک ہے جی. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوگا اجلاس، قومی اسمبلی ہال میں ہوگا، جس میں آرمی چیف، باقی سروسز چیف جو ہوں گے، ایئر چیف، بحریہ کے چیف اور DG ISI ہوں گے، وہ اور جوائنٹ چیف ہوں گے. یہ ISI چیف جو ہے وہاں پر بریفنگ دیں گے اور وہ کیٹیگوریکلی بتائیں گے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. وہ تمام کڑیاں بتائیں گے سازش کی، اگر ہوئی، اگر نہ ہوئی تو پھر وہ بھی بتائیں گے. لیکن جیسا کہ DG ISPR بار بار بتا چکے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی، انٹیلیجنس ایجنسیز نے چیک کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہی انفارمیشن وہاں پہ بتائی جائے گی. جب یہ آن ریکارڈ چیزیں آ جائیں گی، وہ جو آؤٹ پٹ ہوگی اس اجلاس کی، اس اجلاس میں جو DG ISI بریفنگ دیں گے، اس کو پھر جب میڈیا پہ بتایا جائے گا لوگوں کو، تو لوگوں کی مزید آنکھیں کھل جائیں گی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. بیسیکلی یہ معاملہ ہے. لیکن دوسری طرف جب یہ کہتے ہیں کہ DG ISPR کیسے انشور کرے گا سازش ہوئی یا نہیں ہوئی، تو بھائی کون کرے گا؟ DG ISI تینوں سروسز چیف کا نمائندہ ہے، وہ ریپرزینٹیٹیو ہے میڈیا پر. وہ ان کو ریپرزینٹ کر کے بتا رہا ہے کہ بھائی سب نے چیک کیا ہے، جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے چیک کیا ہے، کوئی سازش نہیں. وہ کہتے جی یہ نہیں بتائے گا. کون بتائے گا؟ پھر جج بتائیں گے، جوڈیشری کے پاس جائیں گے. جنوبی تحقیق کرنے کے لیے ISI کو کہنا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہنا ہے، آرم فورسز کو کہنا ہے. تو آرم فورسز تو پہلے کہہ رہی ہے کہ ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے چیک کی ہے سب کچھ، سائفر کو چیک کیا، تمام کڑیاں ملا کے چیک کی ہیں، کوئی سازش نہیں ہوئی آپ کے خلاف. یہ پھر کہتے ہیں جناب کے DG ISPR اس کو انشور نہیں کریں گے. کون کرے گا پھر انشور؟ ٹھیک ہے. تو یہ سارا اس وقت ایک پورا سینیریو بنا ہوا ہے. اس پورے سینیریو کو توڑنے کے لیے جو عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر، ایک غیر یقینی کی جو صورتحال بنائی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ اجلاس ہے جو قومی اسلامتی کمیٹی کا، یہ بہت امپورٹنٹ اجلاس ہے. اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب جو بہت شور کرتے ہیں احتجاج کا، وہ کہتے ہیں جی کہ احتجاج جمہوری حق ہے. تو دوسری طرف KP کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے، خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ وزیر اعلیٰ محمود خان ہیں، جو وفاق پر حملے کی بھی باتیں کرتے ہیں جتھوں کے ساتھ. وہاں پر اساتذہ کے حق نہیں دیا جا رہا، حق نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے جی. وہ اساتذہ اب ان کو پتہ ہے کہ محمود خان نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ محمود خان جو ہے یہ تو ہینڈی کیپڈ ہے، مطلب اس کے پاس کیا اختیارات ہے. جب ڈیفینیٹلی ان کو یہ پتہ چل گیا، وہ کتنی دیر سے ہر دفعہ آپ دیکھتے ہیں 6 ماہ بعد وہ سڑکوں پر ہوتے ہیں اساتذہ وہاں پر. وہ اساتذہ آگے بنی گالا میں وہ سارے اکٹھے ہو کے بیچارے گا، ان کو پتہ ہے کہ چیئرمین ہے،
یہ کہے گا تو وہاں پہ بات مان لے گا محمود خان. وہ ادھر آگے بنی گالا میں انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. اب وہاں پر سیکورٹی فورسز کی مزید اب دیکھیں دوسری طرف عمران خان کو تھریٹس ہیں. آج بھی سی ٹی ڈی کا تھریٹ آیا, ٹھیک ہے جی, فیض الحسن کہہ رہا ہے کہ چیکو نامی کوشی نامی بندے کو جو ہے وہ سپاری دیے بقول ان کے. تو بھائی جب عمران خان صاحب کو تھریٹ ہے تو وہاں پہ سیکورٹی فورسز تو بڑھے گی نا, سیکورٹی فورسز کی تعداد کو بڑھایا جائے گا. اب سیکورٹی فورسز وہاں پر جو بہت زیادہ بڑی تعداد میں تھی وہاں پر تعینات ہے. اب اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے جس بنی گالا کو گھیرے میں یہ لیا ہے اور یہ سارا معاملہ ہے, اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت اس چیز کو غلط استعمال کرنا چاہتی ہے عمران خان کے خلاف, یا تھریٹ کرنا چاہتی ہے سیکورٹی فورسز کے ذریعے. وہ تو آئے ہیں ان لوگوں کے لیے, تو وہ کہیں بانی گالا میں گھس نہ جائیں یا کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے, کیونکہ جب موب اکٹھا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا اس بات میں. تو اس ساری سینیریو کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں گے نا کہ اگر آپ سیاست ان کو احتجاج کرنے دو ان لوگوں کو اور ان کے جو رائٹس ہیں وہ پورے کر دیں, گھر چلے جائیں گے. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہاں پر ہوا ہوتا. تو یہ ساری انفارمیشن تھی. اب دیکھتے ہیں جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا جو مزید فالو اپ ہے وہ آپ کو اس کے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. اب